اور جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش بھی کئی دفعہ کی ہے، ان میں گراؤنڈ ورکرز بھی شامل ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے علاوہ عام لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ممبرس نہیں ہیں، لیکن وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے خود بھی نکلنے کی کوشش کی ہے، لیکن جیسا جاوید صاحب آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے جو ہے اب تک بات نہیں بن سکی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے خاص طور پہ، کہ لیڈرشپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ گراؤنڈ ورکرز اور جو عام لوگ ہیں ان کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے۔ امجد صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ جیسا بھی آپ نے ایکسپلین کیا بڑا اچھے انداز میں، بہت ڈیٹیل میں، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ، کہ یو سی لیول پہ بھی ری آرگنائزیشن کی ضرورت ہے اور ایک اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یو سی لیول ہے، ٹاؤن لیول ہے، ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول، اینڈ دین این اے نیشنل اسمبلی لیول۔ تو آپ کے خیال میں جو ویک لنک ہے، یا یہ کہنا چاہیے ویکسٹ لنک، وہ کس لیول پہ؟ کیا وہ بالکل یو سی لیول پہ ہی ہے موجود ویکسٹ لنک، یا وہ اوپر جا کے کہیں ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ یا این اے لیول پہ ہے؟ ویئر از دا ویکسٹ لنک ان یور اوپینین؟ اور جیسے آپ نے بات کی عدل اور انصاف کی، جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہی ہے جو خان صاحب 1996 سے کوشش کر رہے ہیں کہ انصاف کا نظام قائم کیا جائے، اور آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ڈیٹیل میں۔ اور جیسے خان صاحب بھی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کوٹ کرتے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، رائٹ؟ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اب اس کی جو ہے نا، اچھا شروع میں جب خان صاحب نے یہ بات کرنا شروع کی تھی تو بہت سو کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، آہستہ آہستہ کر کے سمجھ میں آئی۔ تو اب آپ جیسے برطانیہ کی میں آپ کو مثال دوں، ناصر میر صاحب برطانیہ میں ہیں، تو عمران خان جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے کہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، کہیں یہ بات کہی تھی پبلکلی، یا شاید اپنی کتاب میں کچھ ڈسکس کیا تھا، کتاب لکھی تھی اباؤٹ بال ٹیمپرنگ کو ایڈریس کیا تھا خان صاحب نے۔ تو ایلن لیم اور آئن بوتھم جو اس زمانے میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں کھیلا کرتے تھے، ان دونوں نے، ایلن لیم اور آئن بوتھم نے مقدمہ کر دیا خان صاحب پہ برطانوی عدالت میں، کہ اور مقدمے کا میں الزام لگایا دونوں نے خان صاحب پر کہ خان صاحب نے یہ وہ اعتراف کر لیا ہے، خان صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ تھا، تو وہ عدالت میں چلا، اور عدالت میں جب چلا تو خان صاحب نے الٹا جو ہے ثابت کر دیا کہ نہ صرف انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، نہ پبلکلی کہی، نہ انہوں نے اپنی کتاب میں کہی، اور یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے دونوں نے، ایلن لیم نے اور آئن بوتھم نے، خان صاحب پر، اس کی وجہ سے خان صاحب کی ریپوٹیشن بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، لہٰذا ان کو معافی مانگنی چاہیے مجھ سے، خان صاحب نے کہا ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور جرمانہ وغیرہ بھی ان پہ ہونا چاہیے۔ تو آپ یقین کریں برطانوی عدالت نے وہ مقدمہ عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور انہوں نے دونوں نے معافی بھی مانگی تھی عمران خان سے، اور جرمانہ بھی ادا کیا تھا، جبکہ وہ دونوں برطانوی شہری سٹیزنز، اور عمران خان تو کبھی بھی برطانوی شہری نہیں رہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلے گا، اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ میں جلدی سے آپ کو اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس بتا دوں، مجھے ایک دفعہ عارف میں تمہیں سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، خرم ذیشان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ تم تھوڑا ڈیلے کر کے وہ بات کر لینا، ہم خرم صاحب کو مائک پہ لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم خرم صاحب، پلیز اپنا کیمرہ آن کر لیجئے، اور کے پی کے سے ہیں خرم ذیشان صاحب ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو میڈیا وعلیکم سر السلام پاکستان جی، کنٹینیو کرنے دیں، بے شک میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، یہاں پر کنٹینیو کرنے دیں، لیٹ می کنٹینیو کرنے دیں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، بات مکمل کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح ہے، قسمت بڑا ساتھ دیتی ہے عارف کا۔ جی پلیز، ہاں عارف۔ اچھا
وہ پیچھے امیزون کی الیکسا بول رہی ہے, دیٹس وائی آئی واز ناٹ ٹاکنگ. سو بہت بہت شکریہ خرم ذیشان صاحب, آپ کی ذرا نوازی ہے. میں جلدی سے ایک بات بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہاں پہ ہی ہوا تھا مشیگن میں کہ ایک پولیس آفیسر نے مجھے چالان کر دیا. میں گاڑی چلا رہا تھا, اس نے چالان کر دیا, اس نے میری بات بھی نہیں سنی. میں نے کہا بھائی تم نے چالان غلط کیا ہے تو وجہ کیا ہے, وجہ بتاؤ, تم چالان کر رہے ہو, وجہ بتاؤ مجھے. اس نے کوئی مجھے وجہ ہی نہیں بتائی. اس نے کہا بس یہ چالان کا کاغذ ہے اور تمہیں اگر اس کو چیلنج کرنا ہے عدالت میں آگے چیلنج کر دینا. میں نے کہا اچھا صحیح, میں کر دوں گا. میں عدالت میں گیا, جج کے سامنے میں نے, جج نے پوچھا کہ آر یو گلٹی اور ناٹ گلٹی, تو میں نے جواب دیا, میں نے کہا آئی ڈونٹ ایون نو وائی ہی گیو می دا ٹکٹ. مجھے تو یہی نہیں پتا گلٹی ہے یا ناٹ گلٹی تو بعد میں بات ہوگی. میں نے جج کو کہا گلٹی ناٹ گلٹی تو بعد میں بات ہوگی, مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میرا چالان کیوں کیا گیا ہے. اب جج بھی حیران ہو گیا. تو جج نے پھر اس سے پوچھا پولیس آفیسر سے کہ بھائی چالان کیوں کیا ہے. تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پولیس والے بہت کم تھے, ہمیں پولیس والے زیادہ چاہیے, وہاں پہ ٹریفک بیک اپ تھا, یہ تھا وہ تھا. تو اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا. بڑی لمبی بات ہے, لیکن آخر میں اس نے معافی مانگی. وہاں 50-60 لوگ بیٹھے ہوتے عدالت میں, ان سب پہ چالان کیا تھا, اس نے غلط چالان کیا تھا, اور میں پہلا تھا جس کا چالان کیا گیا تھا. سو آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین دا انٹائر ایونٹ کہ ہوا کیا ہے. بہرحال اس نے سب سے معافی مانگی, سب سے پہلے مجھ سے مانگی اس نے معافی, پولیس والے نے سب کے سامنے, اور جج نے کہا اوکے یو کین گو ہوم. جج نے مجھ سے یہ کہا. تو the point is حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ کوئی اور ملک ہو. کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چلے گا. اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. اگر کہیں چل رہا ہے ظلم کا نظام, جو کہ پاکستان میں چل رہا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے چل رہا ہے, لیکن یہ کب تک چلے گا, اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. That's my point. Thank you. انشاءاللہ. اچھا جی سر, راجہ محمد خرم یعقوب صاحب مجھے بڑے بہترین ایک سوال میں جلدی سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ بجائے اس کے کہ اسلام آباد کو بلاک کیا جائے, اگر ہم ایک 180 ڈگریز ٹرن لیں اور اسلام آباد کو کچھ نہ کریں اور کے پی کے کو ہم بلاک کر دیں, اور آدھے کم سے کم آدھے پنجاب کو بلاک کر دیں, کم سے کم آدھے کراچی کو بلاک کر دیں. وہ کس طرح؟ جو لوگ ملازمت پیشہ نہیں ہیں, رائٹ, پرائیویٹ جاب بھی نہیں کرتے اور سرکاری جاب بھی نہیں کرتے, ملازمت پیشہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملازمت پہ جو جا رہا ہے نا, وہ اس کو تو ملازمت پہ جانا پڑے گا, چاہے پرائیویٹ جاب ہو یا گورنمنٹ کی جاب ہو. وہ نہیں جائے گا تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا. تو اس لیے میں ملازمت پیشہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جو لوگ کاروباری ہیں, چاہے کوئی مزدور ہے جو روزانہ کی اجرت پہ کام کر رہا ہو, وہ بھی کاروباری ہے نا, بزنس مین ہی ہے. تو چاہے چھوٹا سے چھوٹا بزنس مین ہو, چاہے بہت بڑا بزنس مین ہو, اگر وہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے عمران خان کا, تو وہ کیا کرے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے, وہ کہیں نہ جائے, اپنے کاروبار پہ نہ جائے, وہ گھر میں بیٹھا رہے. اب فرض کریں کہ میری ایک دکان ہے, میں روزانہ اپنی دکان پہ جاتا ہوں اور شام کو کاروبار کر کے شام کو یا رات کو گھر واپس آ جاتا ہوں. اگر میں اپنی دکان پہ نہیں جا رہا اور گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو کیا یہ لوگ جو ہیں یہ میرے گھر پہ آنسو گیس کے شیل ماریں گے, راکٹ لانچر ماریں گے؟ میرا گھر ہے, میں گھر میں رہ رہا ہوں, میں جا ہی نہیں رہا. میری دکان ہے, صحیح, بند ہے تو بند ہے, میری مرضی, میری دکان ہے, میرا گھر ہے, میں نے دکان بند کی ہوئی ہے, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. تو اس صورتحال میں میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کامنٹ کیجئے, کہ اس بات کے چانسز نہیں ہیں کہ میرے گھر پہ آنسو گیس کے شیل مارے جائیں گے. اور جیسے آپ نے 4 دن کی بات کی کہ 4 دن بہت ہیں آپ کے خیال میں, چلیں اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. آئی ایگری وتھ یو, 4 دن بھی بہت ہیں, لیکن چلیں 4 کے بجائے 5 کر دیں, 6 دن کر دیں, 6 days, 7 کر دیں, ایک ہفتہ از مور دین انف. میں تو آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ نے 4 دن کا, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو, 4 دن بہت ہیں, لیکن میں اس کو اور بڑھا رہا ہوں, 7 days, ایک ہفتہ کر دیں. کے پی کے جو ہے اس میں سب سے زیادہ آپ کو ڈائی ہارڈ سپورٹرز اس وقت پاکستان سے ملیں گے, کے پی کے پروونس میں, اور ان کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے کے پی کے میں, اور ان کا جو جذبہ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب, چلیں پورے پنجاب کو اپنا کر سکیں ایسا, لیکن
آدھے پنجاب میں جو ہے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں جو کہ ملازم پیشہ نہ ہو, وہ آدھا پنجاب کر لیں, آپ آدھا کراچی کر لیں اور 7 دن کر لیں. تو اس پہ آپ کامنٹ کیجئے, آپ کا کیا خیال ہے؟ از اٹ اے ورکیبل اینڈ اے ڈویبل آپشن اور اٹ از ناٹ؟ کہ وہ ناصر بھائی خطا کلامی کی معافی, لیکن دیکھیں, اور یہ بڑی زبردست آئرنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آئرنی, کہ تصویر کا دوسرا رخ, ایک تصویر کا رخ آپ نے بتایا کہ خان صاحب کا ایک ہال مارک یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور اس پلیٹ فارم پر لے کے آ گئے, قوم کو متحد کر دیا, رائٹ. The irony is, whether fortunately or unfortunately, and it always happens in these kind of cases, irony کیا ہے کہ جتنے بھی چور اور جتنے بھی ظالم ہیں پاکستان میں, ان کو بھی عمران خان نے متحد کر دیا ہے. and give me the freedom to say کہ جتنا بھی گاربیج ہے پاکستان میں, وہ بھی عمران خان نے ایک جگہ جمع کر کے اکٹھا کر کے قوم کو دکھا دیا ہے, look at this, this is the garbage, this is a problem that Pakistan is not progressing the way it should be progressing. سارا گاربیج, سارے ظالم, سارے چور ایک جگہ اکٹھے کر دیے عمران خان نے. اسی لیے میں عارف یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے